آداب عرض ہے۔ MCN اردو خبرنامے میں میں ذکی صدیقی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ماہ شعبان المعظم کو استقبال ماہ رمضان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس ماہ مبارک کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین، اما بعد۔ دیکھیے الحمدللہ رمضان المبارک چند ہی دنوں کے اندر آنے والا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کے استقبال میں ایسے مواقع آتے ہیں جس سے ہم کو رمضان المبارک کی اہمیت پتہ چلے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دکھتا تھا تو رجب کے چاند کو دیکھ کر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ آپ نے ہم کو رجب کے مہینے میں داخل کر دیا، ہماری اس مدت کو آپ شعبان تک اور پھر رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر نصیب فرمائی۔ تو اتنی اہمیت ہے رمضان المبارک کی۔ لیکن رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا ہے، یہ شعبان کے مہینے میں انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے رمضان کے لیے۔ چنانچہ ابن رجب علیہ الرحمہ لطائف القرآن میں لطائف المعارف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت منقول کرتے ہیں کہ شعبان کے اندر ہم کو کن کن چیزوں کی تیاری کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم شعبان کے مہینے میں ذکر و اذکار کو سیکھنے کا، صحیح طریقے سے پڑھنے کا، اس کا اہتمام کریں۔ اور ذکر و اذکار میں سب سے افضل ترین چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ اس کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے قرآن کی تصحیح کریں، حروف کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے، معانی اور مطالب کے اعتبار سے جن چیزوں سے ضروری ہیں اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب ذکر و اذکار کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اس کے بعد چیز آتی ہے اپنے زکوٰۃ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا ایک یہ بن چکا ہے، ایک طریقہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ حالانکہ جب سال پورا ہو جائے تب زکوٰۃ نکال لینا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہمارے پاس رواج بن چکا ہے کہ ہم رمضان ٹو رمضان زکوٰۃ نکالتے، اس کا حساب بھی رکھتے ہیں۔ تو رمضان سے پہلے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ چنانچہ ابن رجب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے آخر میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ ان کو رمضان کے شروع میں زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے، شروع کے پہلے، دوسرے، تیسرے دن کے اندر، تاکہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے ہمارے غربا، ہمارے مساکین، محتاج اپنی ضروریات کو پوری کر سکے، مبارک کے روزے رکھنے کے لیے تیار کرے، ہمارے اندر وہ قوت، وہ طاقت پیدا کرے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے کے لیے تیار ہو سکے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کو شعبان کے اندر کر لینا چاہیے۔ شعبان کے مہینے کے اندر بھی جو ابھی جیسے جمعہ کی رات میں، سنیچر کے دن میں جو شب برات نام سے جو شب آنے والی ہے، بہت سارے مسلمان الحمدللہ اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو، نوجوانوں کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری مسجدیں صرف شب برات میں، شب معراج میں اور شب قدر میں نہیں بھرنی چاہیے، بلکہ ہماری مسجدیں تو سال کے پورے دن بھری ہونی چاہیے۔ جو حال ہمارا چند شبوں کے اندر ہوتا ہے، وہ حال ہمارا سال کے پورے ایام میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس طریقے سے رہنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اب شب آ رہی ہیں تو اس کے لیے بہت سارے لوگ یہ رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں کہ شب آئیں گی۔ چنانچہ شب میں بھی میں آپ کو اس چینل کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھو، اس رات میں عبادت کرے اور جاگ کر ادھر ادھر رات کو نہ گزارے۔ جاگنا، ادھر ادھر گھومنا، بازاروں میں گھومنا پھرنا اور رات بھر گپ شپ کرنا، یہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے، نہ اسلامی طریقے سے، نہ معاشرے کے اعتبار سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں سے جو بھی عبادت ہو سکتی ہے وہ 15ویں شعبان کی رات میں کریں، اور اگر نیند کا تقاضا ہے تو جا کر سو جائے اور فجر کے لیے آ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ متعدد طرق سے یہ بات منقول ہے کہ شعبان کی رات میں چند لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو قطع تعلقی کے گناہ کے اندر مبتلا ہو،
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں قطع تعلق کرنے والا داخل نہیں ہوں گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رکھتا ہے، اس سے بات چیت بغیر شرعی عذر کے بند رکھتا ہے، تو ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چنانچہ متعدد طرق سے یہ بات بھی احادیث میں آتی ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، لیکن اس میں سے وہ شخص جو قطع تعلقی کے گناہ میں مبتلا ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم اپنے اگر تعلقات خراب ہو، ایک تو پہلے مسلمانوں کو اتحاد کی، آپس میں اتفاق کی آج بہت شدید ضرورت ہے، کسی بھی چیز کو لے کر مسلمانوں کا آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اوپر سے ایسی چیزیں ہیں، تو میں اس کے ذریعے سے آپ کو اور ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اس رات میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو قطع تعلقی کے گناہ میں مبتلا ہو، چنانچہ اس گناہ کو صاف کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سنن کبریٰ کے اندر ایک حدیث منقول ہے کہ شعبان کے مہینے کے اندر لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے، ان کا مرنا، ان کا جینا، پوری تاریخیں متعین کی جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کثرت کے ساتھ میں نے اللہ کے نبی کو رمضان کے مہینے میں تو پورا رمضان آپ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن رمضان کے علاوہ جس کثرت کے ساتھ میں نے شعبان کے مہینے میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اتنا زیادہ کسی اور مہینے کے اندر نہیں دیکھا۔ وہ اس لیے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس وقت اللہ کے حضور میں ہمارے اعمال پیش ہو تو میرے روزے دار ہو۔ چنانچہ دوسری اور بات، ایک دوسرے طریق سے میں آپ کو عرض کروں کہ جب ہمارا رزق وغیرہ لکھا جاتا ہے، عمریں لکھی جاتی ہیں، تو اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز یہیں ختم ہوتی ہے۔ میں ذکی صدیقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ۔ خدا حافظ۔